بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 12 کی تمرین کا بقیہ حصہ حل کریں گے۔ ہمارا سب سے پہلا عنوان ہے امثلۃ القاعدۃ الثانیۃ، قاعدہ نمبر 2 کی مثالیں۔ مثالوں سے قبل قاعدہ کو دہرا لیتے ہیں تاکہ مثالیں حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ قاعدہ نمبر 2 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حمزہ وصلی کے ابواب کے اندر جیسے ما اور لا کو استعمال کرتے ہوئے حمزہ وصلی گر جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم ما اور لا کا الف بھی قراءت کے اندر پڑھنے کے اندر حذف کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب ما اور لا حمزہ وصلی کے ابواب کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس صورت کے اندر ما اور لا کا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور باب کی ابتدا میں آنے والا حمزہ وصلی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اب آئیے مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلی مثال ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، محل استشہاد ہے مقتتلوا، لکھنے میں یہ ما اقتتلوا ہے لیکن ہم اس کو مقتتلوا پڑھتے ہیں، الف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور ابتدا کے اندر حمزہ وصلی وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہاں پر محل استشہاد ہے مختلفتم، لکھنے میں ما اختلفتم ہے لیکن پڑھنے میں مختلفتم ہوگا۔ اس کے بعد ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، محل استشہاد ہے مَسْتَمْتَعْتُمْ، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ وصلی بھی نہیں پڑھا جا رہا اور ما کا الف بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ اس کے بعد ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، فَمَا اسْتَقَامُوا یہ محل استشہاد ہے۔ اگلا جملہ ہے لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں پر محل استشہاد لَا انْفِصَامَ لَهَا، اصل میں لکھنے میں ہے لا انفصام لها، لیکن پڑھتے ہوئے ہم الف بھی نہیں پڑھیں گے اور حمزہ وصلی کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ میں محل استشہاد کی تعیین کرتا ہوا مثالیں پڑھتا جاتا ہوں، آپ نے اس کے اندر خود غور کر لینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اس جملے کے اندر دو جگہیں ہمارا محل استشہاد ہیں، دو صیغے محل استشہاد ہیں، پہلا مِّمَّا اكْتَسَبُوا اور دوسرا مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اگلا جملہ ہے مَا اشْتَكَيْتُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، محل استشہاد ہے مَا اشْتَكَيْتُ۔ اگلا جملہ مَا الْتَقَيْتَنَا مُنْذُ زَمَنٍ، مَا الْتَقَيْتَنَا یہ ہمارا محل استشہاد ہے۔ مَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، یہاں پر محل استشہاد ہے مَا اشْتَدُّ۔ اگلا جملہ ہے مَا اخْتَرْتُ مِنَ الْمَكْتَبَةِ إِلَّا كِتَابًا وَاحِدًا، محل استشہاد ہے مَا اخْتَرْتُ۔ اگلا جملہ ہے سرعان من فتحت العطلة وانفتحت المدارس، یہ منفتحت نہیں ہوگا منقضت ہوگا کہ بہت جلدی چھٹیاں گزر گئیں، ہمارا محل استشہاد بھی منقضت ہے، ما الف نہیں اس کا پڑھا جائے گا اور جو حمزہ وصلی باب کی ابتدا میں ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے مستغفر، مغتسلتم، لنقلبت، مدہاممن، مصفروا، لخلولقتم، مجلوزت، مسوقلت، لطہرتم۔ تو آپ نے ان تمام مثالوں کے اندر دیکھا کہ ہم ما اور لا کا الف بھی نہیں پڑھتے اور حمزہ وصلی کو بھی نہیں پڑھتے، لکھنے میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، دونوں حرف موجود ہوتے ہیں لیکن پڑھنے کے اندر ان کو معزوف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے امثلۃ القاعدۃ الثالثۃ، قاعدہ نمبر 3 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 3 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 3 کے اندر ہم نے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم غیر ثلاثی مجرد کا اسم فاعل کا صیغہ مضارع معروف کے صیغے سے بنائیں گے۔ مضارع معروف کے صیغے سے کیسے بنے گا؟ مضارع معروف کی ابتدا میں آنے والی علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لے آئیں گے اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیں گے۔ ان دو تبدیلیوں سے مضارع کا صیغہ اسم فاعل کے صیغے کے اندر
منتقل ہوگا۔ مثال دیکھیے یکرمو، اب یکرمو کے اندر ابتدا کے اندر یا علامت مضارع ہے، اس کو حذف کر کے میم مضموم لے آئیں گے، اور آخر سے قبل والے حرف کے نیچے اگر کسرہ ہے تو اس کو اسی حالت میں باقی رکھیں گے، بصورت دیگر ہم خود وہاں پر کسرہ لے آئیں گے، تو یکرمو سے مکرمن بن جائے گا۔ اب آئیے مثالوں کی طرف۔ امثلۃ القاعدۃ الثالثۃ ویل للمطففین، المطففون یہ جمع ہے المطفف کی، تو مطفف یہ طفف یطفف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یطفف سے ہم نے علامت مضارع یا حذف کر کے میم مضموم لگا دی، اور آخر سے پہلے والے حرف میں پہلے سے کسرہ موجود ہے اس لیے ہم نے اسی کو باقی رکھا، تو صیغہ مطففن بن گیا جس کی جمع مطففون ہے، اور یہاں پر جری حالت میں مطففین پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین حالت جری ہے، اصل متوسمون ہے جس کا مفرد ہے متوسمن، اور یہ یتوسمو سے ہم نے بنایا ہے۔ قال هل انتم مطلعون، اس کا مفرد ہے مطلعن، اور وہ ہم نے یطلعو مضارع کے صیغے سے بنایا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، المتنافسون اس کا مفرد ہے متنافسن، جس کو ہم نے یتنافسو سے بنایا ہے، یتنافسو سے یا علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم لے آئے، اور آخر سے قبل فتحہ تھی تو ہم نے کسرہ میں تبدیل کیا تو صیغہ اس میں فاعل بن گیا۔ انا من المجرمین منتقمون، منتقمون اس کا مفرد ہے منتقمن، اور وہ ہم نے بنایا ہے ینتقم کے صیغے سے۔ اس سے پہلے ہے مجرمین، یہ بھی مجرمن کی جمع ہے، اور مجرمن یہ یجرم سے بنا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، مصلحون اس کا مفرد ہے مصلح، اور وہ ہم نے صیغہ مضارع یصلح سے بنایا ہے۔ فتربصوا انا معكم متربصون، متربصون اس کا مفرد ہے متربص، اور اس کا مضارع کا صیغہ ہے یتربصوا، یا علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم لے آئے، اور آخر سے قبل فتحہ دی تو کسرہ کے اندر تبدیل کر دیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، المجیبون اس کا مفرد ہے مجیبن، اور یہ صیغہ مضارع یجیب سے بنایا ہے۔ امنجز انتم وعدکم، یہاں پر منجزن یہ ینجزو سے اس میں فاعل کا صیغہ بنایا گیا۔ مدرسنا استاذ لطیف، مدرسنا اس میں صیغہ مدرسن یہ اس میں فاعل کا ہے، اس کو ہم نے یدرسو سے بنایا ہے۔ العمال مجتہدون، مجتہدون اس کا مفرد ہے مجتہد، اور یہ ہم نے صیغہ مضارع یجتہد سے بنایا ہے۔ المؤمن متواصل الہمم مترادف الاحسان، متواصل یہ یتواصل سے اس میں فاعل کا صیغہ، اور مترادف یہ یترادف سے اس میں فاعل کا صیغہ۔ تو یہ تھی مثالیں اس میں فاعل کے صیغے کو بنانے کی۔ اس کے بعد ہے امثلۃ القاعدۃ الرابعۃ، قاعدہ نمبر 4 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 4 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 4 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں مفعول کا صیغہ وہ بھی اس میں فاعل کی طرح ہوتا ہے، البتہ آخر سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ نہیں ہوگی بلکہ فتحہ ہوگی۔ آئیے اس کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، مفتحۃ یہ ہے فتح یفتح سے اس میں مفعول کا صیغہ، اصل میں مفتح ہے لیکن مؤنث صیغہ آخر میں تاء مدورہ کے ساتھ آیا ہے، تو یہ مفتحۃ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ فساہم فکان من المدحضین، مدحضین اس کا مفرد ہے مدحض، اور یہ یدحض سے بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی صیغہ تو اس میں فاعل کی طرح ہے لیکن آخر سے قبل کسرہ کے بجائے فتحہ ہے۔ دعاء المظلوم مستجاب، مستجاب یہ یستجیب سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ التلمیذ الکسول معاقب، معاقب یہ یعاقب سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ المہذب محمود، المہذب یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جو کہ صیغہ مضارع یہذب سے بنایا گیا ہے۔ مہذبانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مفرد مہذب ہے،
اور یہ بھی یہذب سے بنایا گیا ہے۔ مستخبرن یہ بھی مفعول کا صیغہ ہے، یستخبر سے ہم نے بنایا ہے، ابتدا میں علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم اور آخر سے قبل فتحہ دی ہے۔ مبعثرتان یہ تثنیہ مؤنث مفعول کا صیغہ، اس کا مفرد مذکر وہ مبعثرن ہے جو کہ صیغہ یبعثر سے بنایا گیا ہے۔ مباعدات یہ جمع مؤنث اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مفرد مباعدۃ ہے اور مفرد مذکر مباعد ہے جو کہ صیغہ مضارع یباعد سے بنایا گیا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 کی مثالیں حل کی ہیں اور قاعدوں کی ان کے اوپر تطبیق کی ہے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 5 اور قاعدہ نمبر 6 کی مثالیں حل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے، ان تمارین کا حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔